بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات اللہ علیہ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے جس دین کو پسند فرمایا ہے اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے جو پوری عالم انسانیت کے لیے نظام حیات بن کر آئے ہیں۔ خداوند کریم نے اس دین کے تمام قوانین کو عین فطرت کے مطابق قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، چاہے وہ تہذیب یافتہ اقوام سے تعلق رکھتے ہوں یا خانہ بدوش ہوں اور ان کی کوئی تہذیب نہ ہو، لیکن ایک بات تمام انسانوں میں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا پڑھے لکھے نہ ہوں، تمام انسانوں کے اندر ایک بات مشترک ہے اور وہ ہے فطرت۔ اور یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسان کو خلق فرمایا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے نبی سے پکار کے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے میرے رسول اپنے توجہ کو، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اس دین کی طرف رکھ جو مکمل طور پر باطل سے پاک ہے۔ حنیف کا مطلب ہے باطل سے پاک ہونا۔ اس دین کی طرف اپنی توجہ رکھ جو باطل سے پاک ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ دین فطرت ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی فطرت ہے۔ فطر الناس علیہا، اللہ نے اسی فطرت پر انسان کو پیدا کیا۔ میں بات کو سمیٹ کر آپ کے سامنے عرض کروں کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ قانون کی پابندی کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ قانون کی پابندی کی جائے۔ لہذا ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا کام کوشش کرتا ہے کہ سب کو دکھا کے کرے اور برا کام سب سے چھپا کے کرے تاکہ کوئی اس کی برائی کو دیکھ نہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دین جو 1400 سال پہلے نازل ہوا وہ آج بھی اتنا ہی مستحکم اور اتنا ہی مضبوط ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ بلکہ میں ایک جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جتنا اس زمانے میں لوگوں کو دین سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا جتنا آج لوگ دین کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ خواہشات سے ہٹ کر انسان عقل سے کام ہے۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کرتا ہوں کہ 3 قسم کی مخلوق ہے بظاہر حیوانات کے اندر۔ جو سانس لینے والی مخلوق ہے، جو چلنے پھرنے والی مخلوق ہے، اس میں 3 قسم کی مخلوق اللہ نے رکھی ہے۔ ایک وہ مخلوق رکھی ہے جس کو صرف عقل دی ہے، خواہشات اور شہوت اور جذبات اس کے پاس نہیں ہے۔ دوسری وہ مخلوق ہے جس کے پاس صرف خواہش ہے اور عقل نہیں ہے، صرف خواہش رکھتا ہے۔ اور تیسری وہ مخلوق ہے جسے دونوں چیزیں عطا کی ہیں، خواہش بھی عطا کی ہے اور عقل بھی عطا کی ہے۔
جنہیں صرف خواہش ادا کی ہے، عقل نہیں دی ہے، وہ حیوانات ہیں، وہ جانور ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ، گدھا وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے پاس خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے۔ آپ انہیں گردن میں رسی باندھ کے ایک جگہ باندھتے ہیں، بدھے رہے، گھاس ڈالتے ہیں، کھا لیں گے۔ آپ ان کی رسی نکال دیں، اگر یہ بھوکے ہیں تو یہ پھر اپنی غذا تلاش کریں گے، پھر اپنی ہو یا پرائی ہو، پاک ہو یا نجس ہو، ان کا کام ہے اپنا پیٹ بھرنا۔ تو جو بغیر پاک اور نجس دیکھے ہوئے، حلال و حرام کو دیکھے ہوئے، اپنی اور پرائی کو دیکھے ہوئے ہر چیز کھا جائے، وہ حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے کہ جو یہ طے کر سکتا ہے کہ یہ چیز میری ہے یا نہیں ہے، یہ حلال ہے یا نہیں ہے، نجس ہے یا پاک ہے۔ انسان کو اللہ نے دو چیزیں عطا کی، عقل بھی اور شہوت بھی، اور اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان عقل سے کام لے اور شہوت کو عقل کے اور خواہش کو عقل کے تابع رکھے، ظاہر ہے کہ خواہشات بھی انسان کی ضروریات میں سے ہیں۔ کھانا کھانا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے، کپڑے پہننے ہیں، گرمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سردی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شادی کرنی ہے، بچے ہونے ہیں، بچوں سے محبت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں خواہشات میں شامل ہیں۔ لیکن خواہشات سے مراد یہ ہے کہ اگر اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو شادی کرے، کھانا کھانا ہے لیکن رزق حلال کھائے، رزق حلال تلاش کرے۔ اسی طریقے سے اگر گھر بنانا ہے تو اپنی زمین خرید کے بنائے، نہ کہ پرائی زمین پہ بنائے قبضہ کر کے۔ کپڑے پہننے ہیں تو اپنے رزق حلال سے لے، تو سمجھ سکتے۔ ابھی کل سے مراد 2-4 دن پہلے ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، مورو کے سید ہیں، انہوں نے فون کیا، ایک باپ نے اپنی پوری زمین ایک بیٹے کے نام کر دی اور باقی بچوں کو محروم کر دیا، ان کو نہیں تھی، ایک بیٹے کے نام کر دیا۔ کیا مجبوری تھی نہیں معلوم، باپ مر گیا۔ اب بھائی پوری زمین پر، پوری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھا۔ اب بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زمین کا حصہ دو، وہ کہتا ہے باپ تو مجھے لکھ کے دے گیا۔ تو اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قانونی طور پر جس کے نام باپ لکھ کے گیا ہے وہ مالک ہے، اگر وہ کسی کو حصہ نہیں دیتا، لیکن چونکہ اس باپ نے یہ ظلم کیا، وہ ظالم ہے، قبر میں بھی اس سے حساب ہوگا اور حشر میں بھی اس سے حساب ہوگا۔ کیونکہ شریعت نے عاق شدہ اولاد کے لیے بھی ورثے سے محرومی نہیں رکھی ہے۔ اگر مثلا کوئی بیٹا نافرمان ہے، کوئی بیٹی نافرمان ہے اور وہ باپ کی بالکل نافرمان ہے، تو ورثے میں، باپ کے ورثے میں اس کا حق ہے، اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کہ میں تو پوری زمین لے کے بیٹھ گیا، 50 ایکڑ 100 ایکڑ، مزے آ رہے ہیں، لیکن وہ جو مر گیا میرے نام لکھ کر اور میرے باقی بھائیوں کو محروم کر گیا، باقی بہنوں کو محروم کر گیا، اسے قبر میں بھی عذاب ہوگا اس کا اور حشر میں بھی عذاب ہوگا اس کا، اس لیے کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی جائیداد سے محروم کر کے جائے۔ اس لیے بحیثیت مالک کے تو وہ دنیاوی اعتبار سے یہ کام کر سکتا ہے، لیکن جس کا حق کھایا ہے، جس کو حق سے محروم کیا ہے،
اچھا ہمارے یہاں کیونکہ اکثریت شریعت نہیں جانتے تو وہ اپنی مرضی سے کیسے چاہے کرے. یہ زندگی ہماری نہیں، یہ زندگی کا ہم نے حساب دینا ہے. قیامت کے دن معصوم فرماتے ہیں کہ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع. کوئی ایک آدمی بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا قیامت کے دن یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. کیا کیا سوال ہوتا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا. زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں گزاری، کیسے گزاری. آج تو میں کہہ دیتا ہوں موجی مرضی، میری مرضی، میں جہاں چاہے جاؤں، جہاں چاہے بیٹھوں، جہاں چاہے کھاؤں. والدین کا کہنا نہیں مانتے. والدین اگر کہتے ہیں یہاں نہیں جاؤ، وہاں نہیں جاؤ، چھو نہ بجا، کیوں نہ جاؤں. قیامت کے دن ایک قدم بھی آدمی اٹھا نہیں سکتا جب تک کہ اس سوال کا جواب نہ دے. ان عمرہ فیما افنا. زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں گزاری، کیسے گزاری، کس جگہ گزاری، کس کام میں گزاری. اور یہی چیز قرآن مجید میں بھی موجود ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. آئیں گے جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے تو فرشتے بھی پوچھیں گے کہاں زندگی گزاری، کیسے گزاری، فلاں شراب کی محفل میں کیوں گئے تھے، فلاں میوزک کی محفل میں کیوں گئے تھے. سائیں کیا کریں، مجبوری تھی، صاحب کے سامنے حاضری دینی تھی، چودھری صاحب کے سامنے، وڈیرے کے سامنے حاضری دینی تھی. ہم نے پی تو نہیں لیکن اس محفل میں گئے تھے اس لیے کہ ہماری مجبوری تھی. ہم اس سماج میں رہتے تھے، ہم مکس گیدرنگ کی شادیوں میں گئے اس لیے کہ ہم مجبور تھے. تو اس وقت فرشتے پوچھیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. کیا اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی تمہارے لیے کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے جہاں تم اللہ کے دین پر اور اپنی آخرت کے لیے کام نہیں کر سکتے تھے. چونکہ ہم زندگی میں اپنے آپ کو بڑا آدمی بنانے کے لیے، اچھا آدمی سمجھانے کے لیے دعوت آئی ہے، جانا پڑے گا. رشتہ داری خراب ہو جائے گی، تعلقات خراب ہو جائیں گے. ایام اعزاء میں محرم میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو فون آتے ہیں، مولانا ہمارے بہت اچھے دوست کے بیٹے کی شادی ہے لیکن اب ہمارے یہاں عزاداری ہے، ہم کیا کریں. میں نے کہا یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے کہ تم نے مجھے فون کیا ہے، تمہیں فون کرنا نہیں چاہیے تھا. تم اپنے دوست سے کہہ دیتے کہ بھئی یہ 2.25 مہینے ہم نہ شادیاں کرتے ہیں نہ کھاتے ہیں. ہم سفر 9 سال ربیع الاول کے بعد مبارکباد دینے تمہارے گھر آ جائیں گے، مٹھائی بھی لائیں گے، پیسے بھی دیں گے. لیکن یہ چونکہ ایام اہل بیت سے متعلق ہم نہیں آئیں گے. اس لیے جب ہم خواہشات برتتے ہیں تو فرشتے پوچھیں گے. قیامت کے دن پروردگار عالم کی بارگاہ سے آواز آئے گی قالوا فیما کنتم، کہاں تھے. حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا. زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری. ہمارا دعوت تو یہ ہے کہ ہمارے محمد کے آدمی ہیں، باقی ہمارے اندر اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی کوئی بھی نشانی نہیں پائی جاتی ہے، علامت نہیں پائی جاتی. عن عمرہ فیما افنا وعن مالہ من این اکتسبہ. مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا،
کیسے کمایا؟ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ عن ماله فيما عن عمره فيما افناه وعن ماله من اين اكتسبه. کہاں سے کمایا؟ پہلا سوال تو یہ ہوگا. رشوت سے کمایا، سود سے کمایا، حلال سے کمایا، پرایا مال چھین کے کمایا، چوری کر کے کمایا، ڈاکہ ڈال کے کمایا، کیسے کمایا؟ اگر یہ جواب صحیح ہوا کہ رزق حلال کمایا، نوکری کی، کاروبار کیا، زراعت کی، تجارت کی، تو اب دوسرا سوال اسی کے ساتھ میں انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ. مال کمایا تو تھا، تو نے خرچ کہاں کیا؟ کس جگہ خرچ کیا؟ ابھی تو میری مرضی ہے، میں جہاں چاہے خرچ کروں، کہ میرا مال ہے، میری مرضی. یہاں تو تمہاری مرضی ہے، لیکن جہاں خرچ کر رہے ہو اس خرچے کے بارے میں بتانا پڑے گا. حلال کتنا خرچ کیا، حرام کتنا خرچ کیا، کہاں کہاں خرچ کرتے رہے. زکوٰۃ دی، خمس نکالا، صدقات دیے، ماں باپ کی خدمت کی، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کیے، پڑوسیوں کا حق ادا کیا. ابھی تو کہتے موجو چھا بنے، میرا کیا جائے، میرا کیا تعلق؟ نہیں، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، علی ولی اللہ پڑھ لیا، جب آپ نے اپنے آپ کو آل محمد علیہ السلام اور اللہ اور رسول کے حوالے کر دیا، تو اب آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کہنے کی کہ مجھے مرضی، میری مرضی. میری مرضی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من حرکت الا وانت تحتاج فیہا الی المعرفہ، کہ تم ایک قدم بھی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو مگر یہ کہ تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ تم جہاں جا رہے ہو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، صحیح ہے یا غلط. ایسے قدم نہیں اٹھا دینا، دیکھ بھال کے جانا ہے. فی ما افنا، کہاں گزاری عمر، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ان تین سوالوں کے بعد چوتھا سوال ہوگا ان حبنا اہل البیت، اور پھر ہماری محبت کا سوال ہوگا. اگر سارے سوالات بھی صحیح ہوں اور یہ سوال غلط ہو گیا تو سارے سوالات غلط ہو جائیں گے. کوئز کوشچن آتے، تین غلط ایک صحیح، یہ وہی سوال ہے. اگر پہلے تین سوال غلط ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، کچھ پتہ نہیں اللہ رسول کا حکم کیا ہے، اپنی مرضی سے کمایا، جہاں سے آیا، حلال آیا، حرام آیا، اپنا آیا، پرایا، چل رہا. کہا جاتا ہے رام رام جپنا، پرایا مال اپنا. چل میرے بھائی، حلال طریقے سے بھی کماتے ہیں لوگ. زندگی بہت اچھی گزاری، اللہ کے احکامات کے مطابق نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، والدین کے حقوق بھی ادا کیے، حج بھی کیا، زیارات بھی کی، عمرے بھی کیے، پوری زندگی پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھا، عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھا، لیکن دل میں آل محمد کی ولایت نہیں تھی، آل محمد کی محبت نہیں تھی. اللہ کہے گا اٹھاؤ ساری چیزیں، نہیں چاہیے مجھے. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے کام کر کے مر گیا، سارے اچھے کام کیے نا سوائے آل محمد کی ولایت کے،
اس کا قیامت میں کیا اجر ہے؟ ایک ٹیڈی پیسے کا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ملنے والا۔ پھر یہ عمل جو کیے اس کی نیکیوں کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، انہیں اجر دے گا لیکن وہ دنیا ہی میں دے دے گا، دنیا میں ان کو نواز دے گا، تاکہ قیامت میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی تھی تو ہمیں تم نے اجر کیا دیا، تو اللہ کہے گا میں نے یہ سارا اجر تمہیں دنیا میں دے دیا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت اور اہل بیت علیہ السلام کے مخالفین کے ساتھ محبت بہت بڑا جرم ہے۔ ایک بات کہہ کے بات کو تمام کرتا ہوں آج کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ فرمان میں نے بھی پہلے بھی پڑھا تھا۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القتل معنا خیر من الحیات مع غیرنا، ہمارے دشمنوں کے ساتھ مع عدونا، ہمارے دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنا اس سے بہتر ہمارے ساتھ رہ کے قتل ہو جانا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ منصب و دولت کی خاطر اپنا ایمان پیش ڈالتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الفقر معنا خیر من الغنى مع عدونا مع غیرنا، ہمارے ساتھ رہ کر فقر و فاقہ اور غربت میں رہنا ہمارے غیر کے ساتھ دولت مند ہو کے رہنے سے افضل ہے۔ خداوند کریم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو شیعہ بنانے کی اور شیعہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔